بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 سورہ، اس کی آیت نمبر 9 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ اس نے ہواؤں کو بھیجا، فتثیر سحاباً، تو وہ ابھارتی ہیں، اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح سے دوبارہ اٹھنا ہوگا، اسی طرح سے موت کے بعد دوبارہ زندگی کے آنے کا پروسیس ہوگا۔ قرآن مجید نے اس قدرت کے مظاہرے کو، فینومینن آف دا نیچر کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ یہ جو تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ موت کے بعد جب انسان گل سڑ کر ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، زمین میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر دوبارہ کیسے انسان زندہ ہوگا؟ تو قرآن مجید اور دلائل کے علاوہ یہ بات بھی بار بار بیان کرتا ہے کہ کیا تم اپنے سامنے نہیں دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور پھر ہم بارش بھیجتے ہیں بادلوں کے ذریعے سے، اور مردہ زمین ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تمہاری موت کے بعد جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو ہم تم کو بھی تمہاری قبروں سے اٹھا دیں گے۔ قرآن مجید نے اسی فینومینن کو بعض اوقات اس مقصد کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے، مگر ساری زمینیں نہیں، کچھ ہوتی ہیں، کچھ بنجر ہوتی ہیں جو بیکار پڑی رہتی ہیں بارش کے باوجود، بلکہ اگر ان میں کوئی نکلے بھی پودے تو ایسی بیکار قسم کی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی ایک زمین ہے جو یا زرخیز ہے یا بنجر ہے۔ اگر انسان ایک اچھا انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، شرافت ہے، اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اس نے پاک صاف رکھا ہوا ہے، تو وہ بارش، روحانی بارش کہ جو آسمان سے اترتی ہے، وہ بارش اس زمین پر پڑتی ہے، اور اگر زمین زرخیز ہے، یعنی اس کے اندر شرافت ہے، اس کے اندر خدا خوفی ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان اور نیک اعمال کی فصل اگتی ہے۔ اور اگر زمین بنجر ہے، یعنی انسان کے اندر تکبر ہے، انسان کے اندر بد اخلاقی ہے، تو وہی آسمان سے اتری ہوئی بارش، یعنی اللہ کی وحی، وہ انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں پیدا کرتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پہلی بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے اے لوگو، ہم تم کو بھی تمہاری موت کے بعد زندگی دے دیں گے۔ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جب موت کے بعد زندگی آئے گی تو وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کر دے گی کہ کون ہے کہ جس کو اللہ کے ہاں عزت ملے گی اور کون ہے کہ جو بے عزت ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ من کانا یرید العزت،
جو عزت چاہتا ہے، یعنی وہاں اللہ کے ہاں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ ہی کے پاس ساری عزت، یعنی اسے چاہیے کہ وہ عزت چاہے اللہ سے، کسی اور سے نہیں۔ یہ جو تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے، غلط فہمی ہے کہ یہ تمہیں وہاں بچا لیں گے اور تمہیں عزت دیں گے، نہیں، ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سے عزت مانگو، اللہ سے اپنی آخرت میں عزت کی تمنا کرو، اس لیے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں بھی ہے لیکن وہاں تو پریکٹیکلی ہوگی۔ یہاں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں امتحان کی غرض سے اس نے لوگوں کو آزادی دے دی ہے، اور بعض لوگوں کو کہ جو بالکل بیکار لوگ ہوتے ہیں، یعنی اپنے اخلاق کے کردار کے لحاظ سے ان کو ایک جھوٹی عزت مل جاتی ہے، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ ہی کا اقتدار ہوگا، اور اس اقتدار کا نتیجہ مینیفیسٹیشن بھی بالکل سامنے آ جائے گا، تو ساری کی ساری عزت اور احترام کے تمام معاملات وہ اللہ کے حوالے ہوں گے۔ فرمائے الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف اٹھتے ہیں، یصعد، اسی کی جانب پہنچتے ہیں اٹھ کر، الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف لے جانے والی چیز پاکیزہ کلمہ ہے۔ پاکیزہ کلمہ یعنی صحیح بات، سچائی کی بات، جس کی آخری شکل جو ہے وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پاکیزہ کلمہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ زندگی جب آپ گزارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں، کچھ کھیلتے کودتے ہیں، کچھ گپ شپ کرتے ہیں، اور بھی بہت سی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بٹ دین آپ کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا موٹیویٹ کرنے کا کیا پہلو ہے، کیا چیز ہے، جو کیا پرنسپل ہے کہ جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اصل میں کلمہ طیب، پاکیزہ کلمہ، یعنی آپ کا یہ احساس کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کو چلانے والا وہ ایک رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہم کو پال رہا ہے، اور اسی کی عبادت اور اسی کے بندہ بن کے رہنے کا اقرار اور کمٹمنٹ، یہ ہے پاکیزہ کلمہ۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اسی کی طرف الیہ یصعد، پہنچتا ہے، اٹھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے صحیح ڈائریکشن حاصل کرنے کے لیے تو ایمان ہے کہ جو ضروری ہے، لیکن ایمان کوئی ٹھونٹ چیز نہیں ہے کہ جو بس ایک جگہ اسٹیشنری ہو جائے، اس کے اندر کوئی زندگی، کوئی حرارت پیدا نہ ہو، بلکہ ایمان اگر واقعتاً ہے تو پھر نیک اعمال آپ سے آپ پیدا ہوں، اور یہ نیک اعمال ہیں کہ جو ایمان کو، پاکیزہ کلمے کو اٹھاتے ہیں، لفٹ کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں بڑی خوبصورتی سے وہی بات بیان کر دی گئی کہ جو اور جگہوں پر قرآن مجید نے یوں بیان کی کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں یہ کہا گیا کہ اس کی طرف پہنچاتی ہے چیز، کیا چیز؟ پاکیزہ کلمہ۔
پاکیزہ کلمہ انسان کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، وہ اس کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس کو اٹھانے والی چیز، اس کو اوپر کی طرف لے جانے والی چیز انسان کے نیک اعمال ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر نیک اعمال کرے لیکن اس کا ایمان، اس کا ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی ایک انسان کے لیے ناکافی چیز ہے۔ اور انسان کے پاس ایمان ہے، مانتا ہے، لیکن اس ایمان کے نتیجے میں اس کے اندر نیک اعمال کے پھل پھول نہیں نکلتے، تو وہ بھی ایک بیکار چیز ہے۔ دونوں لازم و ملزوم، ایمان ہے تو نیک اعمال ہوں گے، اور نیک اعمال اسی وقت بنیں گے کہ جب آپ کا ایمان ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے آپ نیک عمل کرتے ہیں، آپ آخرت کو مانتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی آپ کے یہاں مطلوب ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے آپ نیک اعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عزت چاہتا ہے وہاں اسے یہ عزت چاہیے اللہ سے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکیزہ کلمہ یہ اس کی طرف لے جائے گا، اور نیک اعمال اس کلمے کو اٹھائیں گے۔ جتنے نیک اعمال اس کو سپورٹ کریں گے، اتنا ہی اونچا، اتنا ہی تیزی سے، اتنا ہی اسٹرانگلی انسان کا یہ کلمہ، یعنی انسان کی طرف سے اللہ کے لیے ڈیووشن، اخلاص اس کی طرف پہنچے گا۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید۔ قرآن نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ جب وہ کوئی بات بیان کرتا ہے اصول میں، تو جہاں اس کے پازیٹیو پہلو کو بیان کرتا ہے وہاں اس کے نیگیٹو پہلو کو بھی بیان کرتا ہے، تاکہ وہ ایک جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اس سے آپ کے سامنے پکچر بالکل واضح ہو جائے۔ چنانچہ اندھیرے کے ساتھ روشنی، نیکی کے ساتھ بدی، جنت کے ساتھ جہنم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ربا، یہ بیان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ ساتھ ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے اور اس کے نتیجے میں نیک اعمال کے اللہ کی طرف پہنچنے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو موقع تو ویسا ہی ملا تھا جیسا موقع ان لوگوں کو ملا، کہ جنہوں نے پاکیزہ کلمے کو مان لیا اور اس کے بعد ان کو نیک اعمال کی توفیق ملی، لیکن جن کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بری بری چالیں چلتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اچھا عمل، ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، ان کی اپنی برائی ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ وہ نیک لوگوں کے مقابلے میں جب برا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی برائی بالکل واضح ہو جاتی ہے، تو وہ نیکی سے، ایمان سے حسد کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو دعوت ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ ختم ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مکر کرتے ہیں، وہ چالیں چلتے ہیں، تدبیریں۔ فرمایا وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر بیکار ہو جائیں گی، غارت ہو کر رہ جائیں گی۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اے انسانوں، اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر پانی کی ایک بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں اس نے جوڑے جوڑے بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں اس پہلو سے بھی کہ وہ لوگ کہ جو انکار کر کے بری بری تدبیریں کرتے ہیں، ان کے اس رویے کی وجہ ان کا تکبر اور گھمنڈ ہے۔ اور یہ تکبر اور گھمنڈ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان
اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے کہ میری بڑی حیثیت ہے، میرا بڑا خاندان ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کتنی حقیر تھی، وہ کتنا آرڈنری ہے اپنے ابتدا میں، اور وہ کتنا آرڈنری ہو جائے گا اپنے اختتام پر۔ تو یہ درمیان کے چند سال ہیں جس میں آدمی کو کچھ کامیابی ملتی ہے، کچھ صحت ملتی ہے، کچھ شہرت ملتی ہے، کچھ دولت ملتی ہے، تو یہ بیکار آدمی جو ہے اپنے آپ پر غرور کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں بار بار کہ تمہیں معلوم ہے، ڈو یو نو، اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، اس سے۔ یہ وجہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں، کئی مرتبہ سوال پیدا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا تو یہ مٹی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس ہے اس طرف کہ انسانیت کا آغاز اللہ نے جس طرح سے کیا، اس میں جس پروسیس کو اس نے اختیار کیا، وہ پروسیس یہ تھا کہ پہلے انسانوں سے پہلے انسان ہی کے، آپ سمجھیے کہ پریڈیسیسرز، جو ہم سے پہلے مخلوق تھی، جن کے بعد انہی میں سے ان کی اولاد سے انسان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، وہ مٹی سے نکلتے تھے۔ تفصیلات کیا ہیں ظاہر ہم نہیں جانتے، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ سے، جیسے انڈے سے اب بھی کچھ جانوروں کے، پرندوں کے بچے نکلتے ہیں، ایسے انسان نکلتے تھے، جس کو قرآن نے کئی جگہوں پر من صلصال کالفخار من حمأ مسنون، کھنکھناتی مٹی، بدبودار گارے کی مٹی، اس سے ڈسکرائب کیا۔ سو یہ ہمارا اوریجن ہے، دیٹس ویئر وی آل اسٹارٹڈ فرام۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان کا پروکریٹ ہونا، دوبارہ وجود میں کیا پیدا ہونا بار بار، یہ اس پروسیس سے شروع ہو گیا کہ جو اب ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوسرا پروسیس ہے جو ایک پانی کی ایک بوند سے ہے۔ تو دونوں کو بیان کر دیا گیا۔ تو قرآن ظاہر ہے کہ بعض اوقات ریفرنس دیتا ہے ذرا ڈیٹیل، اور بعض اوقات اس کا ریفرنس ہوتا ہے بالکل اختصار کے ساتھ ایک لفظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر اس کے بعد ایک پانی کی حقیر بوند سے، پھر اس نے بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا، یعنی اس نے تم انسانوں کو ایسے ڈیزائن کیا کہ اب تمہارا آگے بڑھنا، تمہاری پاپولیشن کا، انسانیت کا، ان کی تعداد میں اضافہ ہونا، یہ اب جوڑوں کی حیثیت سے ہوتا رہے گا۔ اور یہ معلوم ہے کہ جب ان جوڑوں کے نتیجے میں بچہ ہوتا ہے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، نہ کوئی عورت حمل اٹھاتی ہے، نہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی وہ ان سب مراحل سے واقف ہے۔ وما يعمر من معمر، اور نہ صرف یہ بلکہ کسی عمر والے کو نہ عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ یہ ایک کتاب میں ہے، یعنی ایک واضح کتاب میں، اللہ کے علم میں یہ چیز موجود ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے انسان کی پیدائش کی تفصیلات، اس کے اندر جو انٹریکیٹ ڈیٹیلز ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں کسی کو عمر زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس کے ہاں ایک کتاب کی طرح درج ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی تمہارے لیے آبویسلی یہ بڑی مشکل چیز ہے، اس لیے کہ تمہارا علم محدود، تمہارے پاس طاقت قدرت محدود، مگر اللہ کے جو تمام جہان والوں کا، تمام جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اس کے لیے اس میں سے کوئی معاملہ بھی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ وما یستوی البحران،
ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، دونوں دریا ایک طرح کے نہیں، بحران دریا، وما یستوی البحران، دونوں دریا جو ہیں یہ ایک طرح کے نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک تو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تم نے دیکھ لیا، جو ہم نے بیان کیا، انسانوں کی پیدائش کیا غیر معمولی طریقے سے ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ نے جو ایک ایولیوشنری پروسیس اڈاپٹ کیا وہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے، انسان عمر پاتا ہے، کسی کی عمر کم ہوتی ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز دیکھو کہ یہ جو دنیا ہے جس میں تم رہتے ہو، اس میں تضادات ہیں، اس میں چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے اندر حیرت انگیز طریقے کی ہارمنی ہے، تفاوق ہے۔ اس کو اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وما یستوی البحران، یہ دریا دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک میٹھا ہے جس کا پانی خوشگوار ہے پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، وھذا ملح اجاج، اور ایک یہ ہے کہ جو کھاری ہے، کڑوا ہے، یعنی دونوں طرح کی چیز ہے، یعنی سمندر میں بھی ہے، دریا میں بھی ہے۔ فرمایا، اور یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ یہ ایک ساتھ چلتے ہیں کہ فلوز، یہ تو موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں تم یہ دیکھتے ہو کہ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان میں سے ہر ایک میں سے تم گوشت حاصل کرتے ہو تازہ، لحمن طریًّا یعنی مچھلی کا گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے نکالتے ہو زینت، زیورات کے سامان جن کو تم پہنتے ہو، یعنی موتی ہے اور بھی چیزیں ہیں، مونگے ہیں جن کو تم ان سے حاصل کرتے ہو، اس پانی سے بھی جو میٹھا ہے، پینے کے لیے بہت سازگار ہے، اور اس پانی سے بھی کہ جو کھارا ہے، کڑوا ہے، دونوں متضاد ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ دونوں ہی سے تمہیں اپنے لیے استعمال کی مفید چیزیں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں کہ وہ مواخرہ، وہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، من فضلہ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اگر تم کبھی اپنی زندگی کے امیجیٹ ضرورتوں اور خواہشوں سے باہر نکل کے غور کرو کہ یہ پانی ہے، دو طرح کا پانی ہے، دونوں میں تم کو اپنے لیے مفید چیزیں ملتی ہیں، ہماری کشتی ہے جو اتنی بھاری بھرکم ہوتی ہے، خود تمہارے لیے سوئمنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، الا یہ کہ تم اس کی پریکٹس کرو ورنہ تم ڈوب جاؤ، مگر اللہ نے ایک انتظام، ایک اہتمام کیا ہوا ہے، اسی پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بڑے بھاری بھاری جہاز، کشتیاں ہیں کہ جو پانی کے سینے کو چیر کے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، مچھلیاں پکڑو، اپنے کاروباری مقاصد کے لیے اپنے مال کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جاؤ، اپنی ضرورت کے لیے ٹریول کرو، اور اس لیے بھی کیا اللہ نے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی دنیا میں اللہ نے انسان کو جس طرح سے بنایا ہے اس میں بہت ضرورتیں رکھتی، ہم سب بہت ڈپینڈنٹ ہیں قدرت پر، قدرت کے عوامل پر۔ اگر قدرت ایسی نہ ہوتی جیسے کہ وہ ہے تو بندہ کس کام کا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
پانی آپ کی کشتیوں کو نہ اٹھاتا، ہوائی جہاز یعنی ہوا جو ہے وہ آپ کے ہوائی جہازوں کو نہ اڑاتے، اور پیٹرول آپ کی گاڑی نہ چلاتا، اب کرتے کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، آرام سے بیٹھے رہتے اور آپ کا عنقریب انتقال پر ملال ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ آپ ان کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پورا کریں اور تاکہ آپ شکر ادا کریں۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو جہاں استعمال کرتا ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، وہاں اس بات پر بھی غور کرے کہ یہ ضرورتیں جس طرح سے پوری ہو رہی ہیں ان پر انسان دھیان کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ ممکن بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوتیں اور ہماری یہ زندگی ممکن نہ ہوتی۔ تو اللہ نے کیوں کیا ہے وہ بتاتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یہ بھی ایک کمال ہے۔ انسان کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اس کو صبح و شام معمول کے مطابق ملتی ہے، آدمی اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ صبح تو ہونی ہے نا، سورج نے تو نکلنا ہے اور پھر رات بھی ہونی ہے۔ تو اس کو یہ جو اس کے سامنے روزانہ حیرت انگیز قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں وہ ان کی قدر ہی نہیں کرتا۔ ایسا خیال کرتا ہے کہ یہ جیسے کہ ہمارے ملازم ہیں، صبح خورشید صاحب نکلیں گے، سورج صاحب، اور شام کو ڈوب جائیں گے، بس تمہارے یہ نوکر ہیں۔ یہ اللہ نے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا۔ اس کو انسان کو احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بعض معاملات میں ایسا کیا ہے کہ جو چیز اس نے ہم کو دی ہے وہ ہم سے لے بھی لیتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں صحت ملتی ہے، صحت چلی جاتی ہے تو آدمی کو احساس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ والدین ہوتے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں آدمی کو احساس دلانے کے لیے، اینڈ سو مینی ادر تھنگس۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس پہ غور کرو۔ وہ تمہاری ضرورت کے لیے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا۔ یعنی سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈھلنا یہ دونوں ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ چاند کا نکلنا اور چاند کا ڈھلنا یہ بھی ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو ان کے ہوں گے اور بہت سے مقاصد، لیکن ایک مقصد جو اللہ نے ہم کو بتایا ہے، جو ہم کو نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ فرمایا کل یجری لاجل مسمى، یہ سبھی ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہے ہیں۔ یعنی ان کو اللہ نے جس نظام میں باندھا ہوا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ایسے ہی اس نے نظام میں باندھ دیے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے۔ یعنی یہ ہے اللہ، یہ جو اس کے پیچھے ہے، یہ جو جس کی قدرت کے کرشمے کارنامے ہیں کہ جن میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا، یہ ہے اللہ کہ جو اس دنیا کو، کائنات کو چلا رہا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس کو چھوڑ کر تم نے ایسوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس کے ساتھ کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جن کا کوئی رول ہی نہیں، جن کو اللہ نے کوئی الوہیت میں مقام ہی نہیں دیا۔ فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کا مالک ہونے میں سرے سے کوئی شیئر نہیں۔ من قطمیر
کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے برابر بھی نہیں۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ماحول سے ایک مثال بیان کی کہ جتنا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کا چھلکا ہوتا ہے، اتنا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، اور تم کیا ہو؟ تم ان کو پکار رہے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سن سکیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سنیں گے بھی، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری دعا کو رسپونڈ نہیں کر سکتے، تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کے پاس نہ سننے کی صلاحیت ہے، اور نہ اگر سن سکے بالفرض تو تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے، قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پکار رہے تھے، ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا، اس وجہ سے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی جن پر تم سارا انحصار، بھروسہ اور تکیہ کر رہے ہو، وہ تمہارے ان تمام کوششوں کو اللہ کے دربار میں بیان کریں گے ایسے کہ بالکل انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور تمہیں کوئی دوسرا نہیں بتائے گا ویسا جیسا کہ ایک باخبر بتاتا ہے۔ یعنی ان حقائق کے بارے میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کبھی انسان قرآن پڑھتے پڑھتے اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو آدمی غور کرے کہ اللہ رب العزت، کائنات کا بنانے والا، وہ ہمیں انفارم کر رہا ہے ڈائریکٹلی اپنی سلطنت کے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں، اور ہم سے اس کی ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں۔ تو وہ باخبر جیسا بتا سکتا ہے، اور کون بتا سکتا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے بات کرتے ہیں کوئی اور نہیں بات کر سکتا۔ میں سب سے زیادہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جس چیز سے میں فیسنیٹ ہوا وہ یہ تھی کہ ایک سادہ سی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو تم کھاتے ہو اس کا بندوبست میں تمہارے لیے کیا، میں پانی برساتا ہوں، میں سورج کی روشنی کو پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، زمین کے اندر فرٹیلیٹی، رویدگی ہوتی ہے، بیج کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے پودا نکلے پھوٹے، زمین کے اندر ایسے ہولز رکھ دیے ہیں اس کے مسام میں کہ جن میں سے وہ پونپلیں نکلتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ فصل، وہ پودے، وہ پھل نکلتے ہیں جو تم بھی کھاتے ہو، تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ تم شکر ادا نہیں کرو۔ آنیسٹلی جب خدا تعالیٰ کی اپنی زبان سے انسان یہ سنتا ہے تو آدمی کہتا ہے کبھی غور نہیں کیا تھا، I had never thought about it، کہ یہ جو جس دنیا میں رہ رہا ہوں یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے، جس میں اس کارخانے میں اس نے میری ضرورت کو، میرے پانی کو، میرے کھانے کو، میری چائے کو مجھے پرووائڈ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اور کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو شکر ادا کروں، میں اس کے آگے جھکوں۔ کتنی میری بد نصیبی ہوگی کہ میں اس کی دنیا میں رہتے ہوئے، میری دنیا نہیں ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، میں اس کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح و شام، اور میں اس کی مخالفت کروں، میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مقابلے کے طریقے کو اختیار کروں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو باخبر ذات ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے ڈسکرائب کرنے جیسا ڈسکرپشن کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اسی لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ دین کو پریزنٹ کرنا ہم انسانوں کا کام ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنی تقریر نہیں کرنی ہے، میری تقریر فالتو ہے، بیکار ہے، اس میں قصے ہوں گے، اس میں گپیں ہوں گی، اس میں ایگزیجریشن ہوگی۔ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے، بس آپ اس کو پیش کر دیں۔ خدا کے بیان کو
خدا کے بندوں کے سامنے پیش کریں. یہ خدا کا حق ہے کہ اس کے بندے اس کی بات سنیں اور اس کو رسپونڈ کریں. ہمیں بس کتاب میں اور بندوں کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہیے، نہ اپنی طرف سے کچھ سبٹریکٹ کرنا چاہیے. اس لیے ولا ينبئك مثل خبیر، تمہیں ایک باخبر کی طرح، اس باخبر ہستی کی طرح ان حقائق سے کوئی اور باخبر نہیں کر سکتا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو. کیا بات ہے، یہ خدا کی زبان ہے، یہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے. یعنی میں اپنے رب کی اس بات کو پہنچا رہا ہوں، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے سامنے، محتاج ہو اس کے سامنے. یعنی یہ بات ہے کہ جس کی قدر کرنی چاہیے، اور انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم بے بس ہیں اس کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے اور وہ تعریف کیا گیا ہے. اس کی صفات ایسی ہیں کہ اسے کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے تمہارا خیال ہے تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، تمہارے نیک اعمال کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں. تم محتاج ہو اس کے، اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ کوئی وہ بڑی عجیب بات بھی نہیں کر رہا. تم جس جگہ آج رہتے ہو، تم سے پہلے نہ جانے کتنی نسلیں یہاں رہ کے جا چکی ہیں، اور کل کو تمہارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ درمیان میں کچھ عرصہ تمہیں ملا ہے رہنے کے لیے، تو تم اس میں اتنے زیادہ آپے سے باہر ہو گئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہے. تو فرمایا کہ جان لو کہ تم محتاج ہو اللہ کے ہاں، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تعریف کیا گیا ہے. اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، یعنی فوراً ہی لے جائے، لے کے تو جانا ہی ہے اس نے، فوراً اٹھا کے لے جائے اور جب چاہے. وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جدید، اور تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ جب چاہے کر لے. اللہ یہ روزانہ کرتا ہے، اللہ یہ تمہارے ساتھ بھی کرے گا، جب چاہے گا کرے گا. تمہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ تم اس حقیقت کو جان کر اپنے رویے کو کیوں ٹھیک نہیں کر رہے؟ تم نے اپنے آپ کو کیوں دھوکے میں ڈال رکھا؟ یہ مطلب ہے اس کا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. دیکھو، یہ زندگی ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کر اپنی زندگی کو ٹھیک طرح سے گزارو، اس لیے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے تمہاری زندگی کو ممکن بنانے کے لیے تمہیں خاندان دیے ہیں، قبیلے دیے ہیں، قومیں دی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ایک زندگی کے نظام میں رہو اور ایک دوسرے کے کام آؤ اور تمہاری زندگی ممکن ہو، اور اسی میں تمہارا امتحان ہے. مگر یہ جان لو کہ آج جو تمہارے کام آ رہا ہے وہ کل نہیں آئے گا. یہ امتحان ایک ایسا امتحان ہے جس میں باپ کا الگ امتحان ہو رہا ہے، بیٹے کا الگ ہو رہا ہے، شوہر کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے. یہ تو ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں، یاد دہانی کرائیں، لیکن بالآخر ہر آدمی اپنے عمل کا نتیجہ فیس کرے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر گیا ہے تو کوئی دوسرا اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. وَإِن تَدْعُو مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنے بوجھ ہٹانے کے لیے پکارے گا،
لا یحمل منہ شیء، تو اس میں سے کچھ بھی ہٹایا نہ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہوگا، ایک آدمی اپنا انجام دیکھ کر پریشان ہوگا، اور پریشانی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا بھی امکان ہوگا کہ وہ ڈیسپریٹلی لوگوں کو پکارے گا کہ جن کے بارے میں اس کا گمان ہوگا کہ وہ اس کے کام آ سکتے ہیں، لیکن لا یحمل منہ شیء، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس میں سے کچھ بھی بٹایا نہ جائے گا۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ جس کو پکارا جائے گا وہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ، اس لیے کہ وہاں انسانوں کو ان کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کا انجام پیش کیا جائے گا۔ فرمایا کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے پیغمبر آپ تو بس انہی کو خبردار کر سکتے ہیں، انما تنذر الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ یعنی اگر یہ لوگ نہیں سن رہے جن کو آپ یہ بات سنا رہے ہیں تو اس پہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ مضمون آپ قرآن مجید میں بہت دیکھیں گے کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام اس ہستی پر اتر رہا ہے جو حد درجے حساس تھے، جن کے اندر اس بات کا احساس تھا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں اس کا درد تھا کہ جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ اس کو سن نہیں رہے ہیں، اور چونکہ اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے تو وہ پکڑے جائیں گے۔ اور ایک شریف النفس انسان، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شریف النفس انسان تھے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں تک جو بات نہیں پہنچ رہی اس میں میری جانب سے کوئی کوتاہی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو خبردار کر سکتے ہیں صرف ان لوگوں کو کہ جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ عقل انسان کو بعض ان حقیقتوں کو ماننے کی طرف مائل کرتی ہے جن کو وہ دیکھ نہیں پاتا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو بھی ایکنالج کرتے ہیں جن کو کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم بعض ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا وجود بہت واضح ہے، ان کا حقیقت ہونا آبویس ہے، نظر نہیں آ رہے لیکن اس کے باوجود حقیقت ہے۔ تو سائنسی حقیقت، گریوٹی جس کو آپ کہتے ہیں، آپ نہیں دیکھ پاتے مگر آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ بھئی اشیاء زمین پر نیچے گر رہی ہیں تو کچھ ہوگا ہی تو نیچے گر رہی ہیں۔ تو انسان ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے وہی ہوتے ہیں، ماڈرن اور ڈیسنٹ لوگ وہی ہوتے ہیں جو بس دیکھی گئی چیزوں کو، سنی گئی چیزوں کو ہی مانتے ہیں۔ نہیں، انسان ماضی میں بھی اور آج بھی معقول وہی مانا جاتا ہے کہ جو دیکھی ہوئی چیزوں کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھی ہوئی چیزوں کا تو انکار کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی آنکھیں خراب ہوں یا آپ نے کوئی ایسی اینک پہنی ہو کہ جس میں کوئی پرابلم ہے، وہ تو ماننا ہی ہے، لیکن ان چیزوں کو عاقل مانتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں مگر نظر نہیں آ رہی۔ کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا موجود ہونا ان کے شواہد سے، ان کی ایویڈنسز سے، دلائل سے آبویس ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں۔
ڈرنے والے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ڈرا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ڈرا کے بنواتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ڈرے نہ تو اور کیا کرے؟ مجھے یہ زندگی جو مجھے ملی ہے بڑی پیاری ہے، سب کو پیاری ہے، کس کو نہیں معلوم ہے کہ ختم ہونے والی ہے۔ تو جب میں ختم ہونے کے بارے میں سوچوں، کسی کو مرتے ہوئے دیکھوں، تو میں کہوں کہ بہت میں زبردست آدمی ہوں اور کچھ نہیں ہونے والا۔ بھائی ڈر ہی لگتا ہے، بھائی ہم بے حیثیت ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہیں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو انسان اپنے اندر ولنریبل ہے، کمزور ہے، اس وجہ سے ایک فطری خوف ہے، ایک نیچرل خوف ہے، جو اگر آپ ختم کریں گے تو وہی غیر معقول کام کریں گے کہ جو غیر ضروری خوف میں ہوتا ہے۔ نہ غیر ضروری طور پر آدمی کو خوف زدہ کرنا چاہیے، اور نہ غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو خوف سے دور کرنا چاہیے، یہ بھی حماقت ہے، وہ بھی زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، وہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر کو کہ انسانوں میں جو لوگ نمبر 1 عقل رکھتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک دنیا وہ بھی ہے جو نظر نہیں آتی، اور وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو ان کے تجربات ہیں ان سے ان کے اندر ایک خوف ہے، نیچرل ریئل خوف، جو یہ رکھتے ہیں آپ ان کو خبردار کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو ایروگنٹ ہے، ایروگنٹ کے لیے ہماری اردو میں لفظ بالکل صحیح ہے، مغرور آدمی۔ مغرور کا عربی میں ترجمہ ہے جو دھوکے میں مبتلا ہو گیا، جو اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پاگل پنا ہے۔ مجھے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں، میرے اندر کمزوریاں بھی ہیں، میں ولنریبل بھی ہوں، اس لیے مجھے اندیشہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ انہی کو خبردار کر سکتے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے، اس کی عظیم کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کی مہربانیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے اپنے ننھے سے وجود کو دیکھتے ہیں، کبھی سمندر میں، کبھی دریا میں، کبھی اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے، کبھی ہوائی جہاز میں جا کے جب وہ ہلنے لگتا ہے، آواز آتی ہے کہ اپنی سیٹ بیلٹس باندھے رکھیں اور اٹھنا بند کر دیں، اور آپ کو چائے بھی سرو نہیں ہوگی، تو آدمی کا کافی حال پریشان ہو جاتا ہے، آدمی کی ٹھیک ٹھاک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کوئی آدمی کہے کہ نہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو ماریں اس وقت کے، پاگل آدمی ہو اور کیا کریں، خوش ہو، نعرے لگائیں، گانے بجائیں۔ نہیں، ظاہر ہے انسان کے اندر یہ ایک حقیقی ایک اندیشہ ہے جو موجود ہے، اور جو اپنے رب کے بارے میں کہ اس بنائے ہوئے نظام میں غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ انہی کو خبردار کر سکتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نماز ہماری طرف سے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا وہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی طاقت کا کی کوئی انتہا نہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے، اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ تو فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ۔ ومن تزکا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ سے بغیر دیکھے ہوئے آپ اس سے ڈریں اور آپ نماز کا اہتمام کریں، اس کے آگے جھکیں، یہ پاکیزگی کا راستہ ہے۔ وہ پاکیزگی کہ جو جب انسان کو حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کی نعمت سے نوازے گا، جنت کے انعام سے نوازے گا۔ فرمایا ومن تزکا، اور جس نے پاکیزگی حاصل کی، فإنما یتزکا لنفسی، تو وہ تو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہوگا۔ یعنی آپ پاکیزگی حاصل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ وہاں جا کے کامیاب ہوں گے جہاں بہرحال آپ کو جانا۔ پلٹنا تو سبھی کو ہے، یہ جان لینا چاہیے
کہ یہاں آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کو گزارنے کا اگر آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس طریقے کے نتیجے میں آپ کو اپنے باطن میں بھی اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر پاکیزگی حاصل ہو گئی، اور آپ کے ظاہر میں بھی آپ کے بدن کو پاکیزگی حاصل ہوئی، آپ کی خوراک کو پاکیزگی حاصل ہوئی، جو دین کا اصل مقصد ہے، یعنی آپ کا تزکیہ ہو گیا، تو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہی کامیاب ہوگا۔ اس نے اپنے ہی نفع کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا، اور یہ جان لو کہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہوگا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 9 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، تو پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، تو ہم لے جاتے ہیں، ہانک کر لے جاتے ہیں ان کو مردہ زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح سے اے لوگوں اٹھنا بھی ہوگا، موت کے بعد بھی اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزت، اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہاں عزت انسان چاہے گا۔ من کان یرید العزت، جو وہاں عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف اٹھتا ہے پاکیزہ کلمہ، اسی کو پہنچتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، والذین یمکرون السیئات، رہے وہ لوگ کہ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی بری تدبیریں وہ سب بیکار ہو جائیں گی، غارت ہو کر رہ جائیں گی۔ واللہ خلقکم، اور اے لوگو یہ تم کیوں تکبر میں مبتلا ہوتے ہو؟ اللہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنایا تم کو جوڑے جوڑے، وما تحمل من انثی، اور کوئی عورت نہیں اٹھاتی حمل، ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنتی ہے بچہ، الا بعلم، مگر یہ کہ یہ سب کچھ اس کے علم میں، وما یعمر من معمر، اور نہ ہی کوئی عمر والا عمر پاتا ہے، عمر دیا جاتا ہے، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، یعنی وہ کم عمر دیا جاتا ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ یہ سب ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دیکھو کہ یہ دونوں جو روے ہیں، دریا ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات، یہ ہے پانی میٹھا، یعنی یہ ہے جس کا پانی میٹھا ہے، سائغ شرابہ، پینے کے لیے انتہائی موزوں خوشگوار، وھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کہ جو کھاری ہے، کڑوا ہے، لیکن ومن کل تأکلون لحما طریا، دونوں میں تم حاصل کرتے ہو تازہ گوشت مچھلی کا، فتستخرجون حلیۃ، اور تم نکالتے ہو اس میں سے زیورات، موتی، مونگے، زینت، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، فیہ، اس میں، مواخرہ، چیر کے نکل جاتی ہیں، یعنی پانی کے سینے کو چیر کر نکلتی ہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون،
اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا، کل یجری لاجل مسمی، یہ سبھی ایک بندھے ہوئے وقت مقرر کے لیے چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے ساری، والذین تدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، یہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی، اتنا سا بھی اختیار ان کو حاصل نہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو یہ تمہاری دعا کو سن بھی نہیں سکتے، ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر پائیں گے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر پائیں گے۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تمہاری خدمتوں کو، تمہارے ان کی طرف توجہ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور تمہیں نہیں بتائے گا ان حقائق کو سوائے ایک باخبر ذات کے، اللہ کے علاوہ یہ باتیں تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو الی اللہ، اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے، اسے تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے، کما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور دیکھو اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کو اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا، لا يحمل من، تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، شیء، کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ جس کو بلایا جائے گا وہ کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے پیغمبر آپ تو خبردار کر سکتے ہیں بس انہی لوگوں کو کہ جو ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے، باقام الصلاۃ، اور جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہی پاکیزگی کا راستہ ہے۔ ومن تزکا، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی، فإنما یتزکا لنفسہ، تو اس نے پاکیزگی اختیار کی اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوالات؟ جو کانسیپٹ ہے جی اس کا، قرآن میں دو چیزیں نا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اور اس حکم کو فالو کرنے اور نہ کرنے کے کانسیکوینسز بتائے، تو جو پڑھنے والے اور عمل کرنے والے، کیا ان کو بھی موت کا ڈر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہاں جو بات ہم نے آج ابھی پڑھی ہے، یہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی بات کی قدر وہ لوگ کریں گے کہ جن کو کہ اندیشہ ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ انہیں معلوم ہے، وہ ریئلسٹک ہیں کہ جو یہ زندگی اس وقت ہم گزار رہے ہیں یہ ایسے نہیں رہے گی۔ ظاہر ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آدمی ایروگنٹ نہیں ہوتا، ہمبل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو اگر اللہ کا پیغام مل جائے اور اس پیغام کے ملنے کے بعد آدمی اس کو اختیار کرنے کے لیے پوری کوشش کرے تو اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن انلیس یہ کہ کوئی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کرنے والا آدمی ہے
وہ ایک جانب تو مانے گا، عمل کرے گا، اور دوسری جانب کوتاہیاں بھی کرے گا. ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے، لیکن انسان ہے تو انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، انسان کے اندر ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، انسان کے اندر برائی کے، بدی کرنے کے موقع بھی ہیں. تو وہ ایک جانب مطمئن ہوگا اور دوسری جانب اس کے اندر اندیشہ بھی ہوگا. اور چونکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوگا، اللہ کے آگے صبح و شام جھکتا ہوگا، اس کے اندر تو یہ احساس بہت زیادہ بیدار ہوگا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ کبھی مطمئن ہوگا، کبھی اللہ کی نعمتوں کی یہ توقع کر رہا ہوگا، لک فارورڈ کر رہا ہوگا، اور کبھی اللہ کے ہاں جواب دہی سے ڈر رہا ہوگا. سو یہ مختلف چیزیں ہوں گی سائڈ بائی سائڈ. ڈرنا تو رہے گا، اللہ کے آگے ایک دن اکیلے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے. تو یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن نے بتایا کہ اما من خاف مقام ربہ، وہ شخص کہ جو اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روکا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کے لیے ٹھکانہ بنے گی. تو یہ بالکل ایک آپ یوں سمجھیے کہ سادہ حقیقت، ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. زندگی گزارنے میں دو ہی رویے ہو سکتے ہیں، ایک بے پرواہی کا اور ایک پرواہ کا، ذمہ داری کا. ذمہ داری کا رویہ کیا ہے کہ میرے سامنے جب کوئی برائی کا موقع آتا ہے یا مجھ سے کوئی برائی ہوتی ہے تو اس وقت مجھے یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ احساس ظاہر ہے ایک خوف ہے، یہ ایک اندیشہ ہے. یہ ایک خوف اور اندیشہ ہے اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کے معاملے میں کہ جو بہت مہربان ہے، جس نے مجھ پہ بہت احسانات کیے. اس لیے مجھے اس سے ڈرنا چاہیے. یعنی ایک ڈرنا ہوتا ہے کسی بھیڑیے سے، کسی جنگلی جانور سے، وہ تو محض آدمی کو اپنی ذات کے تکلیف سے بچنے کے لیے جو ایک احساس ہے وہ ہوتا ہے. اور ایک ڈرنا ہوتا ہے اس انتہائی شفیق ذات سے، مہربان ذات سے، جس نے آپ کے اوپر لکھو کھا احسانات کیے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو فیس کیسے کروں. تو یہ ڈرنا تو ہے، یہ ڈرنا تو سچی بات یہ ہے کہ سرمایہ ہے، احترام ہے وہ، اور ایک اندیشہ ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ڈرنا تو ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ اطمینان کے بھی موقع آئیں گے. نہ یہ ہر وقت چلنا چاہیے